السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر راحیل کریم آپ کے سامنے حاضر ہوں میں آج۔ ہم ایک بڑی امپورٹنٹ چیز کے بارے میں آج گفتگو کریں گے جس کا ٹائٹل ہے ایموشنل انٹیلیجنس۔ تو ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے؟ ایک تو ہمارے پاس انٹیلیجنس ہوتی ہے ٹو پاس ایگزامز اینڈ ٹو ڈو ویل ان لائف۔ ایک ایموشنل انٹیلیجنس ہوتی ہے کہ اپنی ذات کی جو فیلنگز ہیں یا سوچیں ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ ہونا اور ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اور پھر ہمیں اگر کوئی ایسی چیزیں ملتی ہیں اپنے بارے میں تو اٹ از بیسیکلی بینگ ان ٹچ ود یور سیلف۔ جو سائنٹیفک ریسرچ ہے ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو موسٹ پیپل ول ڈیولپ دیئر ایموشنل بیس لائن، اور یہ پہلے چند سالوں میں انسان کی زندگی میں یہ ڈٹرمن ہوتے ہیں، یعنی کہ پہلے جو 5 سے 6 سے 7 سال ہیں یہ بے انتہا ضروری ہیں آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس کو ڈیولپ کرنے کے لیے۔ انلیس کوئی آپ کے ساتھ بہت بڑا حادثہ یا میجر لائف چینج ہو، موسٹ پیپل ول نیور فیل سگنیفیکنٹلی ہائر اور لوور دین دے ہیو لرن ٹو بی ڈیورنگ دیٹ ٹائم۔ تو یہ مجھ سے لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ آپ تو زندگی کو اچھے طریقے سے گزارتے ہیں، اور بیکاز میں پڑھاتا بھی ہوں اور اس چیز میں ریگولرلی پریکٹس کرتا ہوں اور میرے پاس ایکسیس ہے ان ٹولز کی دیٹ آئی ہیو لرنڈ، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ آئی مسٹ نیور فیل بیڈ اور انکمفرٹیبل۔ یہ ایسا ہے نہیں ہے۔ نو ہیومن بینگ از پرفیکٹ۔ So whilst I do choose to feel good in most situations, I always take the time to feel my feelings، یعنی کہ اپنے ساتھ ان ٹچ رہنا آپ کے لیے بھی ضروری ہے اور میرے لیے بھی، اور اپنے جو آپ کا دماغ آپ کو میسیجز دے رہا ہے اس کو سنیں۔ یہ میسیجز آپ کا دماغ آپ ہی کے لیے دے رہا ہے، اگر آپ ان کو اگنور کریں گے تو یہ میرا خیال ہے کہ شاید کوئی پور ایموشنل انٹیلیجنس کی ایک مثال ہے۔ تو آپ کے جو احساسات ہیں یہ ایموشنز ہیں، یہ صرف سینسیشنز نہیں ہیں جو آپ کی باڈی میں فلوٹ کر رہی ہیں، یہ آپ کو یا بہتر محسوس کرائیں گی آپ کے ایموشنز، یا آپ کو برا محسوس کرائیں گی۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ آف یور انٹیلیجنس ہے تو ان کو اپنے ایموشنز کو ریکگنائز کرنا۔ تو ایموشنز جو ہیں ہمارے انکانشیس مائنڈ کا ایک طریقہ ہے ہمیں بتانے کے لیے دیٹ سم تھنگ is going on in your life that you need to pay closer attention to۔ کئی صدیوں سے ہم نے دیکھا ہے، خاص طور پہ ویسٹرن کلچر میں انہوں نے ایک ہائی ویلیو پلیس کی on suppressing and ignoring emotional reactions، یعنی کہ آپ کے جو احساسات ہیں ان کو سپریس کرنا یا آپ کے جو ایموشنل ریئیکشنز ہیں ان کو سپریس کرنا۔ وائلس یہ ایک برا آئیڈیا نہیں ہے بٹ اٹس اے پوٹینشلی اے ڈینجرس ون۔ آپ امیجن کریں if you've asked someone to wake you up in the morning because you had important things to do، انہوں نے آ کے آپ کے کان میں آرام سے وسفر کیا آپ کو جلدی سے جھنجھوڑا اٹھانے کے لیے، اور ہو سکتا ہے اگر آپ نہ اٹھیں تو انہوں نے تھوڑا سا آپ پہ چیخا بھی ہو، تو ایونچولی they would have to tip you out of bed۔ اگر آپ نہیں اٹھتے یا آپ کے اوپر پانی ڈالا، this is only just to get a response۔ تو یہ rude awakening جو ہے it happens to many people who have consistently ignored their emotional messages over time۔ آپ اپنے ایموشنل پیغامات کو کیسے سپریس کر سکتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو ہر وقت کام میں مصروف رکھیں، یا آپ ڈرگز اور الکوہول لیں، یا آپ اپنے آپ کے ایموشنل میسیجز کو سپریس کرنے کے لیے کھانا زیادہ کھائیں یا کھانا بالکل چھوڑ دیں۔ آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ ان چیزوں سے بیسیکلی اپنے جو انکمفرٹیبل فیلنگز ہیں اور تھاٹس ہیں ان سے ڈیل نہیں کر رہے، ان کو صرف پوسٹ پون کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بڑے وثوق سے بتا سکتا ہوں کہ آپ کے جو باڈی کے یا مائنڈ کے انکمفرٹیبل فیلنگز ہیں یہ آگے جا کے اور زور سے آپ کو افیکٹ کریں گے، تو ان فیلنگز کو لہٰذا اگنور نہ کریں، اور جتنی بھی انٹینس فیلنگ ہے اس کو جلدی اٹینڈ کریں۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ایونچولی آپ ڈپریشن کے شکار ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے غصے کو بہت اناپروپریٹ طریقے سے ایکسپریس کریں، اینڈ ایون یو کین بیکم سم ٹائمز وائلنٹ بیکاز آپ اس غصے کو باٹل اپ کرتے رہے ہیں، یہ جو اینگر کی جو فیلنگز آپ میں ڈیولپ ہوتی ہیں ان کو، تو یہ پھر آگے جا کے بیماری کا صورت اختیار کر دیتی ہیں، اور
unfortunately they can also lead to they're high risk factors for cardiac disease and for dementia and for diabetes and other physical health problems, which can then in turn affect your mental health. اب فارچونیٹلی یہ ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنس پہ اب کافی کام ہو رہا ہے اینڈ تھنگز آر ناؤ بگن ٹو چینج. اب ہم زیادہ بات چیت کر رہے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس کے بارے میں. بوتھ سائنس اینڈ سوسائٹی آر بگننگ ٹو ریکگنائز دی امپورٹنس آف بینگ اویئر اینڈ بینگ ان ٹچ ود آر انر موسٹ فیلنگس. تو اس کو ہم ایموشنل کوشنٹ کرتے ہیں, ایموشنل کوشنٹ یا EQ. So you can always learn to increase your emotional quotient. So meeting and understanding our uncomfortable feelings rather than ignoring them is how we learn and grow as people. تو ان فیلنگس کو اگنور نہ کریں جو آپ کی انکمفرٹیبل ہیں, یہ آپ کو اونچا اڑانے کے لیے آئی ہیں اور یہ آپ کی ایموشنل گروتھ کو اسٹرینتھن کریں گی اور پروموٹ کریں گی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی سکس سینس کی بات کرتے ہیں. اب سکس سینس کیا ہے؟ Emotions are, if you like, our sixth sense. They change and evolve over time because both we and our lives also change as time passes by. It is important to be able to tell the difference between feelings that arise as unconscious reactions to the pictures and sounds in your head and the deeper emotions which carry important messages you can learn from. تو یہ ایک ٹیسٹ ہے, بھلے آپ اس کو کرنا چاہیں یا نہ کرنا چاہیں. So when you are feeling an uncomfortable emotion, یعنی کہ آپ کو کوئی چیز تنگ کر رہی ہے جو آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں, آپ یہ سوچیں کہ میں نے اس کو تبدیل کر سکتا ہوں اپنے سر کے اندر. So the pictures you are making in your mind and the way you are using your body, if the same emotion keeps coming back, یعنی کہ آپ ایک چیز کو حل نہیں کر پا رہے اور وہ بار بار آپ کو تنگ کر رہا ہے, تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ میسج ہے آپ کو اٹینڈ کرنے کے لیے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ the more you establish a sense of connection with your emotions, یعنی کہ آپ in tune یا in touch ہو جائیں اپنی feelings اور emotions کے ساتھ, the more you might be able to control your life and the more likely is that you're going to feel better and you'll also feel better more quickly. تو آپ کا جسم جو آپ کو پیغامات دیتا ہے, آپ کا دماغ جو آپ کو پیغامات دیتا ہے, ان کو براہ مہربانی اگنور نہ کریں اور آہستہ آہستہ اگر آپ پریکٹس کرتے رہیں اور اس کو ہیبٹ بنا لیں تو آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس بہتر ہوگی. تو لرننگ فرام آر ایموشنز از دا موسٹ امپورٹنٹ میسج. ان کو پلیز اگنور مت کریں. اور آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ اس اسکل کو ڈیولپ کر لیں تو دس ول بی اے سگنیفیکنٹ ٹرننگ پوائنٹ فار پیپل ان دا مومنٹ وین دے اسٹاپ ریپریسنگ. یعنی کہ اپنی فیلنگس کو دبانا نہیں ہے, ریپریس نہیں کرنا, یا اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ نہیں کرنا جب آپ کی سے یہ فیلنگز آ رہی ہیں, کیونکہ یہ انکمفرٹیبل فیلنگز ہوں گی. لیکن انسٹیڈ واٹ یو مسٹ ڈو از ٹو لسن ٹو دا میسج دیٹ یور باڈی اینڈ مائنڈ از گیونگ یو. Anger is usually a sign that one of our rules or boundaries have been violated. یعنی کہ غصہ جب ہمیں آتا ہے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے مرضی کی بات نہیں ہوئی یا کسی نے ہمارے رائٹس کو وائلیٹ کیا. یہ میسج آپ کو اسی لیے آتا ہے نا کہ آپ کوئی ایکشن لیں, whether for what you believe is right. And in some cases آپ کو غصہ آتا ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. تو یہ either ways دونوں طرف سے ایک پیغام ہے. سو فیئر جو ہے, جو کہ ایموشنل ڈسٹریس سے آتا ہے یہ, اور جو کہ ایموشنل انٹیلیجنس سے لنکڈ ہے, یہ ایک وارننگ ہے دیٹ سم تھنگ بیڈ کوڈ ہیپن. اینڈ اف یو دین پریپیئر یور سیلف, اف یو آر ایکسپیرینسنگ فیئر ان اے سچویشن, کچھ تو آپ سچویشنس کو اینٹیسپیٹ کر سکتے ہیں کہ یار مجھے یہاں غصہ چڑھے گا تو میں لہٰذا اس کی تیاری کر لوں اور اس کو میں کنٹرول کروں. بٹ نیورتھلیس اگر آپ کو یہ احساس بھی ہے کہ مجھے غصہ چڑھے گا کسی سچویشن میں, یہ بھی ایک جینوئن وارننگ سائن ہے جو کہ آپ کے فائٹ اینڈ فلائٹ رسپانس کو. کچھ لوگ بہت جلدی فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں جب وہ اپنا ہدف اچیو نہیں کر سکتے, اور اس طرح کے ریزلٹس جو ہیں وہ کچھ لوگ چھوٹے سے ٹائم فریم میں چاہتے ہیں. یہ میسج بھی ایسا ہی ہے کہ اس کو بھی آپ سمجھیں کہ کیا یہ ریئلسٹک ہے کہ آپ یہ فلاں کام جو 1 مہینے میں ہونا ہے آپ 2 دن میں کر لیں. تو ان چیزوں کو اٹینڈ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. سو ٹیک سم ٹائم ٹو ریفلیکٹ آن یور لیول آف کمٹمنٹ ٹو یور گولز اینڈ یور اسٹریٹجی فار اچیونگ اٹ.
ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ گلٹ سم ٹائم ٹینڈس ٹو کم اباؤٹ وین یو آر ناٹ لیونگ اپ ٹو ونز اون اسٹینڈرڈس آف کانڈکٹ. تو اپنے آپ کو بھی اینالائز کریں, ان ریئلسٹک گولز نہ دیں, گولز کو آپ چھوٹا کریں. تو گلٹ بھی ایک امپورٹنٹ میسیج ہے, ایموشنل میسیج ہے. اگر آپ برا فیل کرتے ہیں سو ڈونٹ ڈو اٹ اگین اینڈ ڈو واٹ نیڈس ٹو بی ڈن ٹو پٹ اٹ رائٹ. اداسی ایک اور ایموشنل اسٹیٹ ہے جو کہ ہمیں افیکٹ کرتی ہے, ایٹ لیسٹ وین وی ہیو لاسٹ سم بڈی اور وی ہیو لاسٹ ٹچ وتھ سم بڈی. تو جیسے میں نے ذکر کیا امپورٹنٹ ایموشنز کیا ہیں, اینگر کے ہیں, گلٹ کے ہیں, فرسٹریشن کے ہیں, اداسی کے ہیں. تو ان سے ان ٹچ رہیں اور ان کو سمجھیں, ان کو اگنور مت کریں. یہ آپ کا جسم اور دماغ آپ کو میسیج دے رہا ہے. انگزائٹی کے جو سمٹمز ہیں جیسے پیلپٹیشنز ہیں, بٹرفلائز ان دا اسٹمک ہیں, یہ بھی سارے تمام آپ کی باڈی آپ کو پیغامات دے رہا ہے کہ یہ کچھ دیٹ سم تھنگ از ناٹ رائٹ. سو اٹینڈ ٹو یور ایموشنز ناظرین, آئیڈینٹیفائی دیم, ڈونٹ اگنور دیم. یہ تمام تر پیغامات ہیں آپ کے لیے کہ آپ ان کو اٹینڈ کریں اور ان کو جس حد تک ٹھیک کر سکتے ہیں. اگر آپ ٹھیک نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ ریکگنائز کریں. جس چیز سے بھی آپ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کریں اور یہ آئیڈینٹیفائی کریں اس ریزن کو کہ آپ کیوں فرسٹریٹ ہو رہے ہیں, کیا وجہ ہے. سو ونس یو ہیو ڈن سو یو کین آئیدر ریکمٹ, ڈراپ دا گول اور چینج یور اسٹریٹجی. یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس کو ڈیل کرنے کے لیے. پیرنٹس کے لیے یہاں ایک بہت امپورٹنٹ پیغام ہے کہ اپنے بچوں کو ارلی ایئرز میں کوشش کریں کہ وہ ایموشنل انٹیلیجنس میں ان میں انکلکیٹ ہو. وہ اپنے جو ایموشنس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں یا اگنور کرتے ہیں وہ بیسیکلی وہی کریں گے جو آپ ان کو سکھائیں گے. تو اگر آپ یہ میسیج سمجھ جائیں اور اس کو پاس آن کریں اپنی ریئرنگ پریکٹسز میں, اپنے بچوں کو پالنے میں, سو یو آر مور لائکلی ٹو پروڈیوس اسٹیبل ہیومن بینگس دیٹ کین ڈو ویل ان لائف. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ سے اجازت چاہتا ہوں, آپ کو یہ درخواست کروں گا کہ آپ اس پورٹل کو سبسکرائب کریں اور انہانس کریں richness of this portal. Share it with others if you have found this to be helpful, and listen and hear to the messages that I have given you in this video. Allah ke hawale, and I shall see you soon. Assalamu alaikum.